اور 20 سال بعد پتہ چلے کہ رسول تو ابھی زندہ ہے۔ اس لیے یہودی اس دفعہ 100% یقین کرنا چاہتے تھے کہ یہی نوجوان اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ یہودیوں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہوا تھا اور ان کو اس بات کی معرفت تھی کہ جو بھی اللہ کا رسول ہوگا، چاہے پہلا ہو یا آخری، لقمہ حرام اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا، بلکہ حلق تو کیا اس کے ہونٹوں کو بھی نہیں چھو سکتا۔ حرام کے علاوہ رزق مشتبہ، یعنی ایسا رزق جس کا پتہ نہ ہو کہ حلال ہے یا حرام، وہ بھی رسول کے ہونٹ کو نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے ایک بڑا عجیب منصوبہ بنایا۔ مکے میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کا نام زبیدہ تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا مرغی فارم بنایا ہوا تھا اور وہ مرغیوں کے انڈے بیچ کے گزارا کیا کرتی تھی، اور جو مرغی انڈے دینے کے قابل نہ رہتی اسے وہ ذبح کرنے کے لیے بیچا کرتی تھی۔ یہودیوں نے سوچا کہ یہ ایک ایسا امتحان ہے جس سے ہمیں یقین ہو سکتا ہے، چنانچہ رات کے وقت زبیدہ کے گھر میں نقب لگا کر کچھ مرغیاں چوری کر کے لائے، اور جو مرغیاں چرا کر لائے ان کے بارے میں 2 نیتیں کیں۔ کچھ مرغیاں چوری کی نیت سے چرائیں اور کچھ کے بارے میں سوچا کہ ہم بعد میں ان کی قیمت زبیدہ کو ادا کر دیں گے۔ اب جو چوری کی نیت سے لیں وہ تو رزق حرام ہو گیا، جو اس نیت سے لیں کہ بعد میں پیسے دے دیں گے یہ رزق مشتبہ ہو گیا، کیونکہ پتہ نہیں زبیدہ راضی ہو کہ نہ ہو۔ خود سے دل میں فیصلہ کر کے کسی کی چیز اٹھا لینا اگر حرام کی منزل پر نہ ہو تو مشتبہ ضرور ہے۔ اگلے دن جناب عبد المطلب کو دعوت دی گئی کہ آپ مکہ کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ایک قابل احترام شخصیت ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھائیں۔ اسلام میں کسی کا تحفہ یا دعوت رد کرنے کی سخت ممانعت ہے، چنانچہ حضرت عبد المطلب نے دعوت قبول کر لی۔ یہودیوں کا اصل مقصد تو پیغمبر اسلام کا امتحان لینا تھا، اس لیے حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے کہ آپ اکیلے دعوت میں نہیں آئیں گے، بلکہ خاندان بنو ہاشم کے سارے مرد آئیں گے، خاص طور پر آپ کے سب بیٹے اور پوتے ضرور آئیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم نہ بھی کہتے تو میری شرط یہی ہوتی، کیونکہ میں اپنے پوتے کے بغیر کسی دعوت میں شریک نہیں ہوتا۔ یہودیوں کے تو دل کی ہو گئی، چنانچہ کھانے کا انتظام کیا گیا۔ اب یہودیوں نے یہ ذہن میں رکھا کہ یہ حرام والی مرغی ہے، یہ مشتبہ والی مرغی ہے۔ دسترخوان لگا دیا گیا۔ یہودیوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اے رئیس مکہ، دعوت آپ کے اعزاز میں ہے، کھانے کا آغاز کیجیے۔ کہا کہ نہیں، جب تک میرا پوتا کھانا شروع نہیں کرے گا ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے۔ اب یہودیوں کو تو چاہیے ہی یہ تھا، ساری توجہ رسول کی طرف ہو گئی۔ رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ بسم اللہ کیجیے۔ رسول خدا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ رزق ہمارے لیے نہیں ہے، کھانا تو دور کی بات ہمارے ہونٹوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حیران ہو کر کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے، دیکھتے ہیں کہ یہ کھانا کیسے نہیں پہنچتا۔ پیغمبر مسکرا کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر کھلا سکتے ہو تو کھلاؤ۔ اب یہودیوں نے روٹی اور گوشت کے ساتھ نوالا بنا کے پیغمبر اسلام کی جانب بڑھایا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ نوالا حضور کے ہونٹوں کے قریب پہنچا تو ایسا لگا کہ کسی نے زبردستی ہاتھ پکڑ کے کھول دیا ہو اور نوالا دسترخوان پر گر پڑا۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، حتیٰ کہ 10 مرتبہ کوشش کی گئی، مگر یہ نوالا پیغمبر کے ہونٹوں سے مس نہ ہو سکا۔ قریب پہنچ جاتا ہے لیکن ہاتھ کھلتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے۔ یہودی بظاہر تو پریشان ہیں لیکن دل میں خوش ہیں کہ آدھی علامت تو پوری ہو گئی، یہ حرام والا کھانا تھا۔ اب مشتبہ کھانا لے کے آتے ہیں۔ پھر پیغمبر سے کہا کہ آغاز کیجیے۔ پیغمبر اسی اطمینان سے جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم کھلائیں۔ پیغمبر نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر کوشش کر کے دیکھ لو۔ اب جب کوئی نوالا ہاتھ میں لے کر پیغمبر کے ہونٹ کے قریب لے جاتا ہے تو وہ یا دائیں نکل جاتا ہے یا بائیں نکل جاتا ہے، لیکن ہونٹ کے قریب نہیں جاتا۔ یہودی حضرت عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو خلوص سے دعوت دی تھی، لیکن پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کیا خدائی راز ہے اس میں۔ جناب عبد المطلب اور پیغمبر اسلام سمجھ گئے کہ کیا بات ہے، لیکن کہنے کا موقع نہیں ہے۔ خاندان بنو ہاشم اپنے گھر واپس چلا گیا اور یہودیوں کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ رسول برحق ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر سازشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد جناب عبد المطلب پیغمبر اسلام کی اور زیادہ حفاظت کرنے لگے تھے۔
اور